قربانی کیوں کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کرنے اور عید منانے کو ہم نے صرف گوشت کے مختلف ریسیپیز بنانے، کھلانے، کھانے کا تہوار سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اب کی بار اس کو اس کی روح اور اسپرٹ سمیت ادا کیجیے۔ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بوڑھے باپ کو دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا ذبح کرنے کا حکم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کا بہت کڑا ٹیسٹ تھا۔ کیا وہ اللہ کی خاطر صبر کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے لیے شکر کرے گا؟ کیا وہ دل کو پیاری چیز اللہ کے حکم پر قربان کرے گا؟ اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب ہم اپنی عید قربانی کی طرف آئیں۔ سوچیے، اللہ کو ہمارے جانور نہ خون چاہیے نہ گوشت۔ ہمارے رب کو ہم سے ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ چاہیے، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی خاطر سب کرنے کا جذبہ قربانی کے وقت تازہ ہوتا ہے۔ ہم اپنا مال قربانی پر لگاتے ہیں اور قربان کرنا اس بات کی نشانی بتاتی ہے کہ جیسے میں نے یہ جانور، میرا مال تیری راہ میں لگایا ہے، میری خواہشات تیرے حکم پر قربان، میری جان بھی تجھ پر قربان۔ اسی طرح قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی ہمارے لیے اپنا اپنا توحید خالص اور سچا کرنے کا پیغام ہے۔ ہم تو توحید پرست ہیں نا، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر توحید سچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ عبادت کرنا صرف رکوع سجدہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس کے حکم ماننا، اس کو راضی کرنا عبادت ہے۔ اب سوچیے کہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ ہم نے کتنے شریک بنا لیے ہیں۔ ہماری زندگیاں شوہر، بچوں، فیشن، خواہشات پوری کرنے، اسٹیٹس، جاب کے گرد گھومتی ہیں۔ انہی کے لیے ہماری محنت اور دوڑ دھوپ ہے۔ جبکہ توحید سچا کرنا تو یہ ہے کہ اللہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، کسی اور انسان یا معاشرے کی نہیں، بلکہ میں سب سے زیادہ تیری ناراضگی سے ڈرتی ہوں۔ تو میری زندگی کا محور اور سینٹر ہے۔ میری زندگی تیرے گرد گھومتی ہے، بس تجھے راضی کرنے میں لگی رہوں۔ یہ توحید ہمیں ان 10 افضل دنوں میں سچا کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ سچا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کیجیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی آپ سارا کچھ کیجیے۔ آپ صرف ایک جانور قربان کرنے کی بات نہ کریں کہ آج ہم نے قربانی کی ہے۔ اس قربانی میں مال، جان، ہر چیز خرچ ہوتی ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے گوشت اور خون تمہارے جانوروں کے نہیں پہنچتے ہیں، مجھے تقویٰ میرے تک پہنچتا ہے۔ جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس تک گوشت پہنچے گا، گوشت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عید کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ قربانی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔